ابتدائی زمانہ میں ہی وہ کہتے ہیں صبح اور شام کی 2 نمازیں فرض ہو گئیں اور 2 رکعت بس. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو گھر میں نماز پڑھتے دیکھا. جیسے حکم آیا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمینا و اطانا کی تصویر ساتھ عبادت کرنا کھڑی ہو گئی. ایک دن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دونوں کو دیکھ لیا گھر میں. پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے جب بتایا, انہوں نے اپنے والد ابو طالب سے پوچھا. انہوں نے کہا میرا بھتیجا جیسے کہتا ہے ویسے ہی کرو. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لے آئے. یوں اس وقت 3 مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں. عفیف کندی ایک تاجر تھے. وہ کہتے ہیں ایک روز میں مکہ آیا اور میں عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ٹھہرا. دوست تھے اور ان کے گھر کی کھڑکی حرم کی طرف کھلتی تھی. اس وقت تو مکہ کی آبادی بہت تھوڑی تھی اور بالکل کعبہ کے ارد گرد ہی سارے گھر آباد تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ صبح صادق کا وقت ہے. ایک شخص آیا جو ذرا جوانی کی عمر سے گزر چکا ہے. انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا, پھر انہوں نے خاص انداز سے ہاتھ باندھ لیے سینے پہ. ایک خاتون آئی ذرا ان کی عمر سے بڑی, انہوں نے بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ لیے. اور ایک بچہ آیا تقریباً 9-10 برس کا, وہ بھی ان کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا. اور میں نے دیکھ کے کہا یہ تو لگتا ہے کوئی عظیم واقعہ ہونے والا ہے. Something great is going to happen. پہلی دفعہ کسی نے اس طرح کی عبادت دیکھی. کہتے ہیں میں نے عباس سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلے آیا ہے جوانی سے ذرا گزر چکا ہے اور جس نے وہ شروع کیا عبادت وہ میرا بھتیجا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ میرے اوپر آسمان سے غیب کی خبریں اللہ کی طرف سے فرشتہ لے کے آتا ہے. اور ان کے ساتھ جو کھڑی ہیں ان کی بیوی ہیں اور جو لڑکا ہے وہ بھی میرا بھتیجا ہے. جہاں تک میں جانتا ہوں میرے بھتیجے کے دین پہ عمل کرنے والے صرف یہی 2 لوگ ہیں. ان میں ایک بیوی ہے اور ایک وہ بچہ ہے. تو انہوں نے کہا عظیم واقعہ ہونے والا ہے. اور یہ ابتدائی مسلمان تھے. Imagine the mission starting like a drop. اور پھر ساتھ ہی ہم نے دیکھا گھر میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے. اور یہ سب گھر کے لوگ ہیں, امیجیٹ فیملی ہے جو پہلے اسلام لائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میسج اپنے خاندان کو دیا تو آپ جانتے ہیں خاندان والوں میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا سوائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو پہلے کر چکے تھے. حتیٰ کہ انہوں نے کھڑے ہو کے ایک دن پہاڑی پہ سب کو آواز دی, پھر سب کو کہا کہ دیکھو میں تمہیں آخرت سے ڈرانے والا ہوں. وہ سارا آپ جانتے ہیں. تو بھی کوئی نہ مانا, بلکہ ابو لہب نے انتہائی بدتمیزی کی. مٹھی بھر ریت اور کنکریاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غصے سے پھینکی اور کہا اللہ تمہیں غارت کرے, تم نے ہمارا سارا دن برباد کر دیا. نعوذ باللہ. ٹوٹل اپوزیشن ہے. اور وہ ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل ہمسائے بھی ہیں. ابو لہب کے 2 بیٹوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بڑی بیٹیوں کا نکاح بھی ہو چکا تھا, لیکن وہ سب سے بڑے مخالف ثابت ہوئے. اور وہ کبھی کبھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ہنڈیاں پک رہی ہوتی تو وہ اوپر سے اوجری اور گندگی پھینک دیتے. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے سسرال والوں کے خلاف زبان نہیں کھولتی. آپ اندازہ کریں پکتا ہوا کھانا کوئی خراب کر دے اور سری زیادتی کرے اور پھر بھی خواتین چپ رہیں, امپاسبل ہے. لیکن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بہت گریس, بڑا پیشنس ہے, بہت سمجھداری ہے. کچھ نہیں کہتی تھی, صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لکڑی سے وہ گند اٹھا کے گلی میں ڈال کے صرف منہ موڑ کے ان کے گھر کی طرف کہتے اے عبد مناف کی اولاد یہ کیسی ہمسائیگی, یعنی ہمارے دادا قومن اور تم لوگ ہمسائے بھی ہو, یہ کیسی ہمسائیگی. بس تو ہم دیکھتے ہیں بچے پیدا ہوئے, ان کے بیٹے کی ڈیتھ پہ ہنسے, انہوں نے مذاق اڑایا. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کی تصویر ہے. ابو لہب اور اس کی بیوی بدتمیزی کی ہر لمٹ کو کراس کر رہے ہیں, آپ خاموش, ایک لفظ نہیں نکالتے. اور جب مکہ والوں کی بدتمیزیاں بڑھ گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھریٹننگ ان کے انداز سے وہ آگے آتے اور تھریٹ کرتے, تو اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر ہوتی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ نقصان نہ پہنچائیں. اپنے غلاموں کو بھیجتے ہیں, ملازمین کو دوڑاتے ہیں, جاؤ خبر لو محمد خیریت سے تو ہیں. She's wise, she knows
کہ جتنا غصہ ان کے خلاف ہے اور جتنا کچھ بولا جا رہا ہے they can do anything to him anytime. حفاظت کر رہے ہیں پوری طرح سے. اور جب کبھی ملازمین کو واپس آنے میں دیر ہوتی تو خود پرسنلی گھر سے فکر کے مارے نکل جاتی, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے پاتی, آپ کو تسلی ہو جاتی. اب اس وقت ہر قسم کی بدتمیزی وہ لوگ کر رہے تھے, حتیٰ کہ سب سے سچے انسان کو, جس کو خود لقب ان لوگوں نے ٹائٹل صادق کا دیا تھا, اب وہ چچا کھڑا ہو کے میلے میں کہتا ہے اس کی بات نہ سنو, یہ جھوٹا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو جاتے. کفار کی طرف سے جو بھی آپ کو ایموشنل ٹارچر ملتا, آپ اپنے عقل مند بیوی کے ساتھ آ کے شیئر کرتے. اور آپ کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ کوئی غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا نہیں تھا جس کو سن کے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہلکا نہ کر دیتی, یعنی آپ کو تسلیاں دے دیتی, کہتی تھی آپ ہی سچے ہیں, آپ ہی رسول ہیں, یہی سب سے بڑی دلیل ہے. کیونکہ سچوں کو ہی جھٹلایا گیا, ہمیشہ پیغمبروں کو ہی جھٹلایا جاتا ہے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہلکا ہو جاتا. ایموشنل اسٹرینگتھ بھی تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. شی از اے ٹرو ایموشنل اسٹرینگتھ. ایسے میں جب آپ سے بہت کم لوگ آپ کو اوپنلی سپورٹ کر رہے ہیں, ایسے میں یہ خاتون دیوار کی طرح کھڑی. گاندھی جی آپ جانتے ہیں ہندوؤں کے بہت نون ایک لیڈر گزرے ہیں. وہ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بجھنے سے بچانے میں ان کے دوست ابو بکر اور ان کی عقل مند بیوی خدیجہ کا بہت بڑا ہاتھ. ایسے لگتا ہے ایک ٹمٹماتا چراغ ہے اس وقت اسلام کا, جس کو دو ہاتھ اگینسٹ دا گیلز آف دا اسٹارم بجھنے سے روک رہے ہیں, اور ان میں ایک ہاتھ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ہے. لیکن جس مشن کی سچائی جان گئی اس پہ خود بھی جم گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پوری سپورٹ دے رہے, مشورے بھی دیتی ہیں, تسلی بھی دیتی ہیں. ساری دولت آپ کے قدموں پہ ڈھیر کر دی, جیسے چاہیں استعمال کریں.